بہتری کے سفر کا آغاز کیا، ترقی کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری پوری ٹیم کی محنت کا صلہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک میں معاشی طور پر استحکام آ گیا ہے، معیشت دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی ہے، شرح سود 13% پر آ گئی ہے، اب بھی 8 پوائنٹس کمی کی گنجائش موجود ہے۔ چاہوں گا شرح سود مزید کم ہو کر 6% پر آ جائے۔ آنے والے وقت پر IMF کو خیر بات کہیں گے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت بھرپور محنت کر رہی ہے۔ 9 سال پہلے لگایا گیا پودا آج تناور درخت بن چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ترقی کی نئی منزلیں طے کر لیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا ملک اندرونی اور بیرونی قرضوں تلے دبا ہوا ہے، امریکہ جاپان کو IMF کے پاس کیوں نہیں جانا پڑتا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ترقی کے نئے سنگ میل عبور کر لیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا کہ حکومت اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، بنیادی ڈھانچے میں نئی اصلاحات کو متعارف کروانا ہے، خسارے میں چلنے والے اداروں کو ختم کیا جائے گا تاکہ معیشت مضبوط ہو جائے۔ سپریم کورٹ کی پروموشن کمیٹی کی دوبارہ تشکیل، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پروموشن کمیٹی کی تشکیل کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے سربراہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ اور ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ آئینی بینچ میں ملٹری کورٹ کو سویلینز کے ٹرائل سے متعلق سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے مطابق ثانیہ 9 مئی کے 27 مجرمان تھے، جن میں سے 2 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں اب 25 مجرمان باقی ہیں۔ تمام مجرموں کو یکساں حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے، آرٹیکل 5 کے مطابق بھی رائٹس معطل نہیں ہو سکتے۔ خواجہ حارث نے سویلین کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دینے والا فیصلہ پڑھا، کہا کہ FBR علی کیس میں طے پا چکا تھا کہ سویلین کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ بانی PTI کی نااہلی پر احتجاج کے کیس میں علی امین گنڈاپور اشتہاری قرار، عامر کیانی کے خلاف اشتہاری قرار دینے کا پروسیس شروع کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ فیصل جاوید کی دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کے لیے درخواست دائر، غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری، سماعت 15 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بھیجا گیا 20 نومبر کا نوٹس معطل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس NM عتیق شاہ نے کہا کہ ایک بار عدالت نے نوٹس معطل کیا تو پھر کیسے الیکشن کمیشن نے دوبارہ نوٹس بھیجا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے۔ کودم میں امدادی سرگرمیاں بحال، 20 گاڑیوں پر مشتمل سخت سیکیورٹی میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کی فضائی نگرانی ہیلی کاپٹر سے کی جا رہی ہے۔ گاڑیوں میں اشیاء خورد و نوش سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل۔ ٹل سے بگن کے لیے 10 اور پالا چنار کے لیے 12 گاڑیاں روانہ ہوئیں۔ ٹل پالا چنار شاہراہ پر فرنٹیئر کور اور پولیس تعینات کر دی گئی۔ سڑکوں پر سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ بھی جاری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی 6 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اسکیموں پر کام تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈیکل سینٹرز کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹیچنگ اسپتالوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے قیام سے متعلق کام جلدی شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ای بائکس کے بعد اسکالرشپ دے رہی ہیں۔ جو مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کیچڑ اچھالنے میں لگے ہیں۔ جو عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں انہیں عوام کی فکر ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہتی ہیں مریم نواز لاکھوں والدین سے دعائیں وصول کر رہی ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی وجہ ناکام بغاوتیں نوجوانوں کے برین واشنگ کا نتیجہ ہیں۔
साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल न होने पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक में वज़ारतों की ख्वाहिश नहीं है। हमने हमेशा अपना मौक़िफ़ वफाक को पहुँचाया। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल का हल निकाले। PSDP में सिंध के मंसूबे शामिल किए जाएँ। मलीर एक्सप्रेस वे को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे देने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मलीर एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल और रिक्शे चलाने की इजाज़त नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे को मार्च में कायदाबाद तक खोल दिया जाएगा। अरबों रुपए के अहम प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। जाम सादिक ब्रिज के साथ एक नया पुल ज़ेरे तामीर है। आइंदा 8 माह में नया पुल तामीर हो जाएगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें? ये कठपुतली हुकूमत है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर अदालतों का सामना करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि लोग मुल्क के मुस्तकबिल को डूबता देखते हैं तो गैर कानूनी तौर पर कश्तियों से बाहर आ जाते हैं और फिर डूब जाते हैं। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त अवाम को सिर्फ अदालतों से उम्मीद है। इंसाफ के दरवाजे बंद कर देंगे तो अवाम कहां जाएंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असम्बलियों में अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी हो रही है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई, इसलिए मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 19 ख़वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद 3 बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुरसा से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाई कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाएंगे। जवान अर्ज़ वतन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने में मसरूफ़ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की लाजवाल कुर्बानियां हैं। पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदार खुद PTI है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने वाज़े कर दिया, कहा बानी PTI से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक ही होगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक बानी PTI और केसेस से मुतालिक है। बानी PTI रिहाई चाहते हैं। PTI क़यादत मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रही है। हुकूमत से किसी मरहले पर भी बानी PTI की रिहाई पर बातचीत नहीं की गई। हाउस सरेशिया मुंतखबी पर बात नहीं की गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, बोले कि मोहसिन नकवी से 26 नवंबर से कबल किसी किस्म का मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ था। बानी PTI की बनीगाला मुंतकली की पेशकश से मुतालिक हुकूमत, मोहसिन नकवी या एस्टेब्लिशमेंट कभी बात नहीं करते। नया साल सब पर मजीद भारी होगा। बड़ों से अपील है कि गरीबों को माफ़ कर दें, उनके हालात बड़े ख़राब हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जो सोचे बैठे हैं कि नए साल में बड़ी तब्दीली आएगी तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। जेल में मुलाकातों की तारीखें बदल रही हैं, क्या ख्याल है वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे। अमेरिका इंसानियत और जमहूरियत का दुश्मन है। अमेरिका इसराइल की मुकम्मल पुश्त पनाही कर रहा है। ट्रंप ने सदारत संभालने से कबल ही हमास को वार्निंग दे दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान, कहती हैं कि IPPs मुआहदे ख़त्म करने से कौमी ख़जाने को फ़ायदा हुआ। कौम को बुनियादी ज़रूरियात पर सब्सिडी नहीं दी जाती। हुकूमत को हर सूरत में आवाम को रिलीफ देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की वार थम न सके। टांग के इलाके में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक पोलियो से मुतासर बच्चे के सैंपल गुज़िश्ता माह दिसंबर में लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2024 में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। मुल्क भर में पोलियो के 69 केसेस सामने आए।
اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملے، مزید 40 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، حماس کمانڈر سمیت 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے مکانات اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ، غزہ میں انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی لبنان میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے مزید امداد کی اپیل۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لبنان میں اضافی انسانی امداد کے لیے $370 ملین کی اپیل کی گئی۔ اضافی فنڈ سے 10 لاکھ سے زائد لبنانیوں کی مدد ہو سکے گی۔ اقوام متحدہ کوارڈینیٹر عمران رضا کہتے ہیں جنگ بندی کے بعد اب تک 8 لاکھ لبنانی گھروں کو واپس جا چکے، 1,25,000 لبنانی بے گھر ہیں۔ زندگی بچانے کی کوششوں کے لیے اضافی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ کانگریس کے خط و کتابت پر تبصرہ نہیں کرتے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز پاکستانی آئین اور قوانین کے مطابق ہوں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا بیان، کہا کہ پاکستان میں جمہوری اصولوں، آئینی اور انسانی حقوق کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ انسانی حقوق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا اہم حصہ ہے۔ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھنے اور کینیڈا کے خلاف اقتصادی طاقت کا استعمال کرنے کی دھمکی دے دی۔ پریس کانفرنس میں کہا میکسیکو اور کینیڈا نے غیر قانونی امیگریشن اور منشیات اسمگلنگ نہ روکی تو 25% ٹیرف لگائیں گے۔ کینیڈا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کا دفاع امریکہ کرتا ہے۔ قومی سلامتی مقاصد کے لیے گرینڈ لینڈ بھی امریکہ کو ملنا چاہیے۔ اور کینیڈا کبھی بھی امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ کینیڈا کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بنانے کی تجویز پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دو ٹوک موقف دے دیا۔